بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحے میں کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنا مسنون؟ سنت ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ملانا، ایک ہتھیلی کا دوسرے ہاتھ سے ملنا، یہ مصافحہ ہے۔ جو دو حضرات دو ہاتھوں کے قائل ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابی کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے اندر تھا۔ دیکھو جی مصافحہ دو ہاتھ سے ثابت ہو گیا، حالانکہ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ یہ جو روایت ہے یہ مصافحے کے باب میں ہے ہی نہیں، یہ تو تعلیم کے باب میں ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں اور محبت سے آپ نے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دو ہاتھوں میں لیا ہوا۔ اچھا اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو یہاں سے کیا ثابت ہو؟ پہلی دفعہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے قرآن کے ساتھ شادی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کی حدیث کہ صحابی کا ایک ہاتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اس حدیث کی بابت فضیلت الشیخ توصیف زیدی نے فرمایا کہ یہ روایت مصافحہ کے باب میں ہے ہی نہیں۔ نیز انہوں نے فرمایا میٹھا میٹھا ہب ہب کوڑا کوڑا تھو تھو۔ محترم سامعین، اس وقت مجھے کسی لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں پڑھنا، بس آپ کو صحیح بخاری کا متعلقہ حوالہ دکھانا ہے، جس کے بعد آپ خود ہی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ توصیف زیدی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ شخص علماء دیوبند کے خلاف تو جھوٹ بولتا ہی ہے اور وہ صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا۔ سامعین یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، اور سامعین اور یہ وہ حدیث کہ صحابی کا ایک ہاتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور یہ دیکھیں کہ اس روایت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مصافحہ کا باب باندھا ہے کہ نہیں۔ آپ سامعین خود ملاحظہ کر لیں، یہ باب المصافحہ امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے، باب المصافحہ۔ توصیف زیدی غور سے دیکھ محترم سامعین، اور اسی کے نیچے باب الاخذ بالیدین۔ ہاں تو زیدی نظر آیا کہ نہیں؟ یہ لے یہ اینک لگا کے دیکھ، ٹھیک؟ محترم سامعین ایک دفعہ کلپ کو دوبارہ سنیں اور اس حوالہ کو دوبارہ دیکھیں اور توصیف زیدی کو اس خیانت پر داد دیں، اور پھر اس سے پوچھیں کہ توصیف صاحب دن دہاڑے آن دی ریکارڈ ویڈیو کیمرے کے سامنے مجمع کے سامنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے اتنا سفید جھوٹ، اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا فریب، اتنی بڑی مکاری، اتنا بڑا دجل۔ محترم سامعین اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، اور علماء دیوبند کے خلاف اس تنقید پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ نیز یہ کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کوڑا کوڑا تھو تھو کا مصداق کون ہے، تم یا ہم؟ اور کیا حدیث کے بارے میں ایسا محاورہ استعمال کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا کسی حدیث کو کوڑا کوڑا کہا جا سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس پر تھو تھو کا اطلاق کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ توصیف زیدی شرم تجھ کو مگر نہیں آتی۔ محترم سامعین بات یہی تک بس نہیں ہو جاتی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب المصافحہ، مصافحہ کا باب، بلکہ اسی مضمون کی روایت پر اس باب کے فوراً بعد یہ باب ہی باندھا ہے، باب الاخذ بالیدین۔ سامعین یہ دونوں باب میں آپ کو کچھ دیر پہلے صحیح بخاری میں دکھا چکا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو پکڑنا، اور اس کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ حضرت حماد نے حضرت ابن مبارک کے ساتھ دو ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ اب آپ حضرات ہی فیصلہ کریں کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے والے حنفی اہل سنت والجماعت صحیح بخاری پر عمل کر رہے ہیں، یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے غیر مقلد جو صرف بخاری کا راگ الاپتے ہیں عمل نہیں کرتے؟
بقول شاعر، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، دکھلاوا چند مسائل کا، دکھلاوا چند مسائل کا، منظور نہیں ہے سب باتیں، دو ہاتھ مصافحہ سنت ہے، لکھا ہے بخاری نے یوں ہی، دو ہاتھ مصافحہ سنت ہے، لکھا ہے بخاری نے یوں ہی، ہر محفل میں رد کرتے ہیں، ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں۔ محترم سامعین، صحیح بخاری میں مصافحہ کا باب موجود ہے تو توصیف زیدی کا اس سے انکار کرنا تحریف کے مترادف ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، توصیف نے کوشش کی بے شک، توصیف نے کوشش کی بے شک تحریف بخاری کی، لیکن توصیف نے کوشش کی بے شک تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوا ناشاد ہوا، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ محترم سامعین، یہ ایک زندہ مثال ہے اس بات کی کہ اگر آپ لوگ ان غیر مقلد مولویوں پر اعتماد کریں گے تو یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ یہ غیر مقلد تحقیق اور اتباع کے نام پر آپ کے ساتھ غلط بیانی کریں گے۔ توصیف زیدی کے سامعین و مداحین، کیا تمہاری اتباع اور تحقیق کا یہ معیار ہے کہ توصیف نے صحیح بخاری کی ایک بات کا انکار کیا اور سالہ سال گزر جانے کے باوجود آج تک کسی غیر مقلد کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ صحیح بخاری شریف کو کھول کر اس کی تصدیق کر لیتا؟ کیا توصیف زیدی کی اس اندھی تقلید کا نام تم نے تحقیق اور ریسرچ رکھ لیا ہے؟ کیا توصیف زیدی کی اندھی تقلید کا نام تم نے اتباع رکھ لیا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ توصیف زیدی تو نے دعویٰ کیا تھا کہ روایت مصافحہ کے باب میں نہیں ہے، میں نے تیرا جھوٹ واضح کیا اور بتا دیا کہ روایت صحیح بخاری میں مصافحہ کے باب میں موجود ہے۔ اب تو نیٹ پر آ کر اپنے جھوٹ کا اعتراف کر اور توبہ کا اعلان کر، چونکہ بقول شاعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توصیف زیدی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ او توصیف زیدی تو بھی کہہ آمین۔ والسلام۔ غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ توبہ میری آنکھ سے ہو گیا بول کے دیکھوں گا، توبہ میری آنکھ سے ہو گیا بول کے دیکھوں گا، توبہ میری آنکھ سے ہو گیا بول کے دیکھوں گا۔